الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل صد احترام معزز سامعین کرام، خطبے کے اندر میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کا کچھ حصہ اور 2 احادیث شریفہ تلاوت کی ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ 12 مہینے ہیں اللہ کے نزدیک، اللہ کی کتاب کے مطابق، اللہ کی کتاب میں موجود، اور کب سے ہیں؟ یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے 12 تعداد ہے مہینوں کی کہ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا ہے۔ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے محترم ہیں، باعزت ہیں، حرمت والے ہیں۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ تو اس وقت جو یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ محترم اور عزت و عظمت والا مہینہ ہے۔ اب رہی یہ بات کہ یہ محرم کا مہینہ پہلا مہینہ کیسے مقرر ہوا، تو تاریخ کے اندر یہ بات ملتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں صحابہ کے مشورے سے اس وقت سال یعنی ہجری کی شروعات ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے وہ ہجرت کے واقعے سے شروع ہوئی۔ جب اللہ کے نبی نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو اس وقت سے شروع ہوا سن ہجری۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہدایت پر محرم الحرام کے مہینے کو سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا، ورنہ اللہ کے نزدیک تو 12 مہینے ہیں، بس یہ جو بنائے گئے ہیں کہ پہلا مہینہ محرم رہے گا، دوسرا صفر رہے گا اور تیسرا ربیع الاول، یہ پورے جو 12 مہینے بنائے ہیں یہ صحابہ کے مشورے سے بنے۔ دنیا کی تمام تر قومیں، جتنی بھی قومیں ہیں، سب اپنے سال کو خوشی، نیک جذبات اور خواہشات سے شروع کرتی ہیں، اور یہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے اس کی عظمت اور عزت ایسا نہیں ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے شروع ہوئی ہے یا ان کی شہادت کی وجہ سے اس کی عزت و عظمت ہے، بلکہ یہ تو اسلام سے پہلے ہی محترم تھا، یہ مہینہ پہلے سے ہی قابل احترام سمجھا جاتا تھا۔ بلکہ روایتوں میں ملتا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے پہلی بارش اسی مہینے میں ہوئی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو بھی 10 محرم کو کنارہ ملا۔
حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام آتش نمرود میں جب پہنچے تو ان کی وہ آگ گلزار بھی 10 تاریخ کو بنی۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کو مچھلی کے پیٹ سے جو نجات ملی وہ بھی 10 محرم کو ملی۔ تو بہت سارے واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جن کی وجہ سے اس محرم الحرام کے مہینے کو احترام والا مہینہ قرار دیا جاتا ہے۔ دنیا کی جتنی بھی قومیں ہیں وہ سب کی سب اپنے سال کی شروعات اچھے کاموں سے، نیک خواہشات سے، نیک جذبات سے کرتی ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے سال کی شروعات رنج و غم، رنج و علم کے طور پر کرتے ہیں۔ ہم اس مہینے کو رنج کا اور غم کا مہینہ قرار دیتے ہیں، جبکہ دنیا کی ساری قومیں خوشی مناتی ہیں، ہمارا سال شروع ہو رہا ہے۔ اور ہمارے یہاں بالکل الٹا ہی ہے کہ ہم اس کو رنج و غم کا مہینہ قرار دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو پورا کا پورا مہینہ ہی غم کا ہے۔ بہت سے حضرات تو اس میں نئے کپڑے بھی نہیں پہنتے، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ بہت ساری عورتیں زین و زینت اختیار ہی نہیں کرتی، اور وہ میک اپ بھی نہیں کرتی، سنگار بھی نہیں کرتی، نئے کپڑے بھی نہیں پہنتی۔ اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، شادی بیاہ کو اس مہینے میں برا قرار دیا جاتا ہے، برا سمجھا جاتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو محترم بنایا، اس کے اندر اتنے اہم اہم واقعات ہوئے، اور ہم نے اس کو رنج و علم، غم اور مصیبت کا مہینہ بنا دیا۔ تو یہ ہوا کیوں؟ جبکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو اس مہینے میں ہوئی ہے، اگر ہم اس مہینے کو ان کی شہادت کی وجہ سے رنج و غم کا مہینہ قرار دے رہے ہیں، تو ذرا سا سوچئے اور دماغ لگائیے کہ جس مہینے کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا تھے ان کی شہادت ہوئی، تو وہ زیادہ اس کا مستحق ہے کہ اس کو رنج و غم کا مہینہ قرار دیا جائے۔ شوال کے مہینے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، جنگ احد کے اندر اللہ کے نبی بھی اس میں زخمی ہوئے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کو اس طرح سے ان کو مزدہ کیا گیا، اس کا، اور ان کے ناک کان کاٹے گئے اور ایک دھاگے میں پروئے گئے، ان کا کلیجہ چبایا گیا، کہ جس کو دیکھ کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی سسکی بھرنے لگے، آپ بھی روئے۔ تو اگر کوئی دن منحوس مانا جانا چاہیے تھا اور کوئی دن اگر رنج و علم کا ہوتا تو وہ اللہ کے نبی کے چچا کی شہادت کا دن ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی شہادت ہوئی اسی مہینے میں، وہ بھی غم کا مہینہ ہونا چاہیے، اس کو بھی غم منانا چاہیے۔ سب سے بڑھ کر اگر کسی دن کوئی دن ایسا ہے جو ہمارے لیے غم کا دن ہے تو وہ پیر کا دن ہونا چاہیے۔ حضرت پیران پیر سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم 10 محرم کو 10 تاریخ کو واقعہ کربلا کی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اگر غم کا دن اور رنج و علم کا دن اگر سمجھتے ہیں اور شمار کرتے ہیں، تو جس دن اللہ کے نبی کی وفات ہوئی اس دن کو بھی تو منانا چاہیے۔ اللہ کے نبی کی وفات پیر کے دن ہوئی، اور اسی دن خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، ایسا تو نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزیں آئی کہاں سے ہمارے اندر؟ یہ ساری چیزیں آئی ہیں اہل تشیع سے، روافض سے، شیعہ حضرات سے، اور ہم فخر سے اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ آپ خود غور کیجئے، کیا اہل تشیع، کیا روافض اور شیعہ یہ کام نہیں کرتے جو ہم کر رہے ہیں؟ جبکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ قیامت کے دن انہی میں سے ہوگا، انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔
اب ہم خود ہی اپنا نتیجہ دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر ہم جن کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، جن کے نقش قدم پر ہم چل رہے ہیں، جن کو ہم فالو کر رہے ہیں، جن کی پیروی کر رہے ہیں، کیا ہم قیامت کے دن کے ساتھ کھڑا ہونا پسند کرتے ہیں؟ جبکہ شیعہ حضرات کے اوپر کفر کا فتویٰ ہے۔ جو اہل سنت والجماعت ہیں، کسی بھی مکتبہ فکر سے ہوں، چاہے دیوبندی ہوں، چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہوں، سب کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ محرم الحرام کے اندر جو خرافات اور رسومات ہوتی ہیں وہ ناجائز اور حرام ہیں، سب کا فیصلہ ہے۔ تو یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ ہمارے ماحول پر غالب کیسے آ گئی؟ کیوں؟ اس کے اندر پکانا، کھانا، مستی، ہڑدنگ سب کچھ ہے نا۔ تو جب ان چیزوں کا ہمیں شوق ہے تو ہم اس کو دین سمجھ بیٹھے، جبکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو ہمارے اس دین کے اندر کوئی نئی بات پیدا کرے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ جب ان ساری باتوں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے تو ان سے بچنا اور پرہیز کرنا ہم سب کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے کوئی منکر دیکھے، جو تم میں سے کوئی برائی دیکھے، کوئی غلط کام دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے بدل دے، اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روک دے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا، اس کے اندر طاقت نہیں ہے، فبلسانی، تو پھر وہ زبان سے روکے، اس کو زبان سے منع کرے کہ بھئی یہ بات غلط ہے، شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں، شریعت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اور اگر اتنا بھی نہیں کر سکتا، فإن لم يستطع فبقلبی، تو پھر وہ اپنے دل سے اس کو برا سمجھے۔ اگر ایسے حالات ہیں کہ اگر ہم نے زبان سے کہا یا ہم نے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی تو اور فتنہ برپا ہو جائے گا اور فساد ہو جائے گا، تو کم سے کم اپنے دل سے تو اس کو برا سمجھے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ جو دل سے برا سمجھنا ہے یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اگر کسی نے برائی کو برائی دل سے بھی نہیں سمجھا، اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر دل سے بھی برا نہیں سمجھا، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، تو یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اب ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم ان خرافات میں کتنا حصہ لے رہے ہیں اور کتنا ہم اجتناب اور پرہیز کر رہے ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے موقع پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس شہادت کے واقعے سے سبق اور درس لیتے، ہم یہ دیکھتے کہ اس شہادت کے موقع پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کو کیا پیغام دیا ہے اور کیا کر کے دکھایا ہے۔ واقعہ کربلا میں ملتا ہے کہ اس وقت جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ظالم کے سامنے موجود تھے اور کچھ ہی لوگ آپ کے ساتھ تھے اور سامنے ایک پوری فوج تھی، تو نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ جب نماز کا وقت ہوا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں کہ خود نماز ادا کی، بلکہ اپنے جو سامنے مد مقابل ان کا ظالم تھا اور ان کے سامنے موجود تھا، اس کو بھی یہ دعوت دی کہ تم بھی نماز ادا کرو، تم بھی نماز پڑھو، اور اگر تمہارے پاس پانی نہیں ہے تو پانی ہم تمہیں دیتے ہیں، تم نماز پڑھو، ہم اپنے پینے کا پانی تمہیں دیتے ہیں، تم اس سے وضو کرو اور نماز پڑھو۔ ہم ان باتوں کو بھول گئے، ہم واقعہ کربلا کو بڑے مزے سے پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اور مزے لیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے سبق کیا ملتا ہے ہمیں۔ اس دن کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس سارے ہڑدنگ میں نماز کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ ہم خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم ان سارے تماشوں میں رہ کر کیا نماز ادا کرتے ہیں؟ ہم اسی لہو لعب میں اور اسی شور و شغب میں رہتے ہیں، یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اذان کب ہوئی اور نماز کب ہوئی۔ تو کیا اس فعل سے، اس عمل سے اللہ کے نبی اور نواسہ رسول اور اہل بیت خوش ہوں گے ہمارے؟
جب ہم قیامت کے دن ان کا سامنا کریں گے اور ان کے سامنے ہم موجود ہوں گے، کیا ہم یہ عمل ان کے سامنے پیش کریں گے کہ ہم نے تمہارے اس واقعے کربلا میں نوحہ کیا تھا، ماتم کیا تھا، خوب ہم نے ہڑدنگ کیا تھا، نماز کی کوئی پرواہ نہیں کی تھی؟ کیا وہ اس چیز سے ہماری خوش ہوں گے؟ جبکہ ہونا یہ چاہیے، اللہ کے نبی جب مدینہ تشریف لے کر آئے تو دیکھا کہ یہود و نصارہ 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے معلوم کیا کہ بتاؤ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دن فرعون اور اس کے لشکر سے نجات عطا فرمائی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم سے زیادہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہمیں زیادہ زیبا دیتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہم پہلے سے ایک روزہ رکھتے چلے آ رہے تھے، لیکن اگلے سال ہم 9ویں اور 10ویں کا یا 10ویں اور 11ویں کا 2 روزے رکھیں گے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ اس دن تو کھانا پکانے کا دن سمجھا جاتا ہے، اس دن تو دنیا بھر کے خرافات، کھچڑا وغیرہ یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی کی یہ جو سنت ہے اور یہ جو حکم ہے اور یہ جو ہدایت ہے اس کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگلے سال 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھنا، اور اللہ کے نبی کا وہ سال آنے سے پہلے پہلے وصال ہو گیا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ شریعت جس چیز کو کہہ رہی ہے ہم اس پر عمل کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم عمل کرنے والے ہی بہت ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمارا حال کیا ہے، ہم جمعے آ جاتے ہیں بس، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر اولاً 50 نمازیں فرض کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری امت نے تو 3 ہی نہیں پڑھی، تمہاری امت 50 کیسے پڑھے گی، جاؤ کم کرا لو۔ تو اللہ کے نبی بار بار گئے اور 5 جب بچی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور کم کرا لو، یہ بھی نہیں پڑھیں گے وہ، اور ہم دیکھ رہے اپنی آنکھوں سے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مجھے شرم آ رہی ہے اللہ کے پاس جاتے ہوئے، بار بار کم کراتے ہوئے، میں نہیں جا رہا ہوں اب۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ جاؤ ہم نے تم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، لیکن ثواب 50 کا ہی دیا جائے گا۔ لیکن ہم تو وہ 5 بھی ادا نہیں کر رہے، 50 کیسے ادا کرتے ہم؟ جن لوگوں کے ہم نام لیوا ہیں اور ہم اپنے آپ کو حسینی اور سنی کہتے ہیں، ان کی سنت کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں، ان کی اتباع کو ہم نے ترک کر دیا، ان کی پیروی ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم کیسے سامنا کریں گے قیامت کے دن ان کا؟ اور یہ جو کہنا سننا ہے اور یہ جو برائیوں سے روکنا ہے اور یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، یہ کسی مخصوص جماعت کا کام نہیں ہے، یہ صرف علماء کا اور جماعت والوں کا ٹھیکہ نہیں ہے کہ صرف یہی لوگوں کو بتاتے رہیں گے یہ کام کرو، یہ مت کرو، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، آخرت کی فکر کرو، اپنے بچوں کی فکر کرو۔ یہ مخصوص افراد کا کام نہیں ہے، یہ سب کا کام ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے۔ اس میں یہ نہیں فرمایا جو عالم دیکھے وہ بدلے، یہ نہیں فرمایا جو مخصوص افراد دیکھیں وہ بدلے، جو کوئی بھی دیکھے برائی کو بس وہ اپنے ہاتھ سے بدل دے۔ اب علماء نے اس میں تفصیل بیان کی ہے اور اس کی تشریح کی ہے کہ یہ جو ہاتھ سے بدلنے کا کام ہے یہ حکومت وقت کا کام ہے۔ ہر بندہ کسی کو ہاتھ سے نہیں روک سکتا، ورنہ وہ کہے گا تو کون ہوتا بھائی مجھے روکنے والا، میں تجھے نہیں کرنا مت کر، مجھے کیوں روک رہا ہے تو فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا۔ لیکن اگر گاؤں کا پردھان ہو یا چیئرمین ہو یا ایم ایل اے اور ایم پی اور پردھان منتری ہو، ڈنڈے کے زور پر کروائے گا، وہ جو حکم صادر کر دیا کرنا ہی کرنا ہے، اس کو کرنا ہی پڑے گا۔ تو یہ جو فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ سے بدل دے اس کو، یہ حکومت کا کام ہے، با اثر لوگوں کا کام ہے کہ جو اس کام کو کر سکتے ہیں اور کوئی فتنہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، یعنی اگر تمہارے پاس طاقت نہیں ہے کہ تم ہاتھ سے روکو، فَبِلِسَانِهِ، تو تم اپنی زبان سے روک دو۔ یہ زبان سے روکنا علماء کا کام ہے۔ اگر عالم بھی برائی کو برائی بیان نہیں کرے گا تو وہ عالم کیسا ہے؟ وہ تو گنگا عالم ہے۔ اس سے تو پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ میں پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے۔
عالم بنتا ہی اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو سیدھی راہ پر لے کر آئے، وہ اچھا اور برا بتائے، تو یہ کام علماء کا ہے۔ اور جو اس کام پر مامور ہیں، جیسے مان لو ہمارے جماعت والے ساتھی ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، وہ بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، ان کا کام ہے وہ پیار سے، خندہ پیشانی کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ اچھی طرح سے وہ لوگوں کو سمجھائیں۔ جیسا کہ دعوت کا اصول بیان کیا گیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ تم اللہ کی طرف بلاؤ اچھی نصیحت کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ، اور اگر کبھی بحث و مباحثہ کی نوبت آ بھی جائے تو بڑے پیار کے ساتھ سمجھاؤ ان کو۔ تو یہ جو زبان سے کام ہے یہ علماء کا کام ہے، لیکن جو آخری ٹکڑا ہے اس کے اندر ہم سبھی آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے کہ تم کسی کے سامنے اپنی زبان ہی کھول دو، اگر اس سے بھی ڈرتے ہو کہ اگر میں نے اپنی زبان کھول دی تو یہ مجھے الٹا سیدھا کہے گا، مجھے گالی بکے گا، مجھے ایذا پہنچائے گا یہ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَبِقَلْبِي، کم سے کم اپنے دل سے تو برا سمجھ لو اس کو، یہ تو سمجھ لو ہاں یہ برا کام ہو رہا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ اگر کہیں بھی دنیا کے اندر برا کام ہو رہا ہے اور یہاں یہ دوسرا آدمی اس کو برا نہیں سمجھ رہا ہے تو یہ بھی اس برائی میں پورا شریک ہے، اور کہیں کوئی اچھا کام ہو رہا ہے اور یہ دل سے اس کو اچھا سمجھ رہا ہے، اس کو بھی ثواب ملے گا۔ تو ہم کیوں ایسا کام کریں کہ ہم خود اس میں شامل بھی نہیں ہیں، ہم کر بھی نہیں رہے ہیں اور اس کو برا بھی نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو کم سے کم برائی کو برائی سمجھنا یہ وذالک ضعف الایمان، ایمان کا کمزور درجہ ہے۔ تو آپ حضرات کے سامنے یہ باتیں اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ اس وقت میں بہت ساری خرافات، بدعات اور رسومات پر عمل کیا جاتا ہے، وہ کسی کے کہنے اور سننے سے نہیں ہے، وہ تو خود اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے ہے، جبکہ دلائل سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہمارے اسلاف کا، ہمارے اکابر کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہماری شریعت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جس کو ہم مسلمان بھی نہیں سمجھتے۔ جب یہ ان لوگوں کا کام ہے تو ہم کیوں اس میں حصہ لیں؟ اگر ہم حصہ لے رہے ہیں تو اس حدیث سے ہم ڈریں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا۔ اگر ہم ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو ہم اس پوری سرگرمی میں حصہ لیں، اور اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو ترک کریں اور دوسروں کو بھی اس سے پرہیز کرنے کی ہم تلقین کریں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ چلو